میرا بھائی بہت پیسے والا تھا۔ میری شادی غریب گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرا شوہر اکثر مجھے کہتا تھا کہ اپنے بھائی سے مدد مانگو، لیکن میں ہمیشہ بھائی کے در سے خالی واپس آتی تھی۔ ہم بہت مجبور تھے، ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے تو ایک وقت کا نہیں کھاتے تھے۔ تبھی اچانک میرا بھائی بہت زیادہ بیمار ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں اور کسی خونی رشتے کا ہی گردہ اس سے میچ ہو سکتا ہے۔ میرے علاوہ بھائی کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن بھائی اپنی بیوی بچوں میں اس قدر گم ہو گیا تھا کہ مجھے پوچھنا تک چھوڑ دیا تھا۔ اب میں ساری رنجشیں بھلا کر بھائی کو اپنا گردہ دینے کے لیے تیار تھی، لیکن جیسے ہی میں نے گردہ دیا تو بھابھی چیختی ہوئی میرے پاس آئیں اور مجھے مارنے لگیں، کیونکہ میرا نام شازیہ ہے اور ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ ہمارے والدین بچپن میں ہی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ والدین کی وفات کے بعد ہمارا سہارا صرف میرا بھائی رہ گیا تھا، جو مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے ہمیشہ مجھے ماں باپ جیسا پیار دیا اور میرا ہر ممکن خیال رکھا۔ اس نے کبھی میرے سر سے محبت کا سایہ ہٹنے نہیں دیا۔ میں اس کے پیار اور محبت کو ہمیشہ اپنے دل میں محسوس کرتی رہی۔ میرا بھائی ایک نہایت ذمہ دار اور محبت کرنے والا شخص تھا۔ اس نے مجھے پڑھایا لکھایا اور میری ہر خواہش کو اولین ترجیح دی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اس نے اپنے کندھوں پر گھر کا سارا بوجھ اٹھا لیا اور ابو کے کاروبار کو بھی سنبھالنے لگا۔ وہ صبح سے شام تک محنت کرتا تھا تاکہ مجھے اور اپنے آپ کو ایک اچھی زندگی فراہم کر سکے۔ ہمارے دن خوشیوں سے بھرپور گزر رہے تھے۔ اس کی محبت اور محنت نے ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اس کے بعد جیسے تیسے وقت گزرتا گیا، اس نے میری زندگی کو ایک نیا موڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ بھائی نے میری شادی اپنے ایک جاننے والے شہباز سے کرا دی۔ شادی کے بعد میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ شہباز بھی ایک پیار کرنے والا شوہر ثابت ہوا، جس نے ہمیشہ میرا خیال رکھا اور ہر ممکن کوشش کی کہ میری زندگی کو خوبصورت بنا دے۔ شادی کے ابتدائی دن ہمارے لیے ایک خواب کی مانند تھے۔ شہباز میرا بہت خیال رکھتے تھے اور میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم دونوں ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے اور ایک دوسرے کی موجودگی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہم اکثر اوقات مختلف جگہوں پر گھومنے جاتے، نئی جگہیں دیکھتے اور ایک ساتھ وقت گزارتے۔ شہباز نے میری زندگی کو مزید خوشگوار بنا دیا تھا اور میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی تھی۔ اسی دوران میرے بھائی نے بھی اپنی زندگی کو ایک نئے موڑ دینے کا فیصلہ کیا اور شادی کر لی۔ شروع میں میری بھابھی بھی بہت اچھی تھیں اور ہمیشہ میرا خیال رکھتی تھیں۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ مل کر وقت گزارنے کی دعوتیں دیتیں اور ہمیں گھر آنے کی خواہش ظاہر کرتیں۔ بھائی اور بھابھی کے ساتھ ہمارا رشتہ بہت خوشگوار تھا اور ہم دونوں خاندان ایک دوسرے کی خوشیوں اور غموں میں شریک رہتے تھے۔ لیکن پھر اچانک حالات نے پلٹا کھایا۔ کچھ ایسا ہوا جس کی ہمیں کبھی توقع نہیں تھی۔ شہباز کے کاروبار میں نقصان ہونے لگا۔ پہلے تو ہمیں لگا کہ یہ ایک عارضی مسئلہ ہے اور جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ کاروبار میں آئے دن نقصان ہوتا رہتا اور شہباز اس بارے میں بہت پریشان رہنے لگے۔ وہ رات بھر سوچتے رہتے کہ کس طرح ان حالات سے نکلیں، مگر کوئی حل سمجھ نہیں آتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارا سارا کاروبار ختم ہو گیا اور ہمارے حالات انتہائی خراب ہو گئے۔ روزمرہ کے اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ کبھی کھانا ہوتا تو کبھی نہیں، کبھی 2 وقت کا کھانا مل جاتا تو کبھی 1 وقت کا بھی نصیب نہ ہوتا۔ یہ حالات ہمارے لیے نہایت ہی کٹھن تھے اور ہم بے بسی کے عالم میں جی رہے تھے۔ جب حالات حد سے زیادہ خراب ہو گئے اور میرے لیے صبر کرنا مشکل ہو گیا تو میں اپنے بھائی کے پاس مدد کے لیے گئی۔ بھائی نے میری مدد کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم میری بہن ہو، کسی بھی مشکل میں ہو تو بے جھجک مجھ سے کہو۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل کو سکون پہنچانے والے تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور دل میں ایک نیا عزم لے کر گھر واپس آئی۔ ان کی مدد سے ہمارے کچھ دن اچھے گزرے، مگر جیسے ہی پیسے ختم ہوئے حالات دوبارہ ویسے ہی بگڑنے لگے۔ اب ہمیں یہ احساس ہو چکا تھا کہ ہمارے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے مستقل کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے، مگر ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم کہاں سے شروعات کریں۔ شہباز نے مختلف جگہوں پر نوکری کے لیے کوشش کی، مگر انہیں کسی بھی جگہ سے مثبت جواب نہ مل سکا۔
ہم روزگار کی تلاش میں سرگرداں تھے، مگر ہماری تمام کوششیں ناکام ہو رہی تھیں۔ ایسے حالات میں نے اپنی زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کیا۔ میں نے سوچا کہ شاید اللہ نے ہمیں اس مشکل میں کسی خاص مقصد کے لیے ڈالا ہے اور ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ میں نے شہباز کو حوصلہ دینے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر ہم اپنی محنت جاری رکھیں تو ایک دن ضرور ہماری مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ شہباز نے میری باتوں سے کچھ حوصلہ پایا اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا عہد کر لیا۔ آہستہ آہستہ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ بھائی اور بھابھی کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے جیسے نہیں رہے۔ بھائی کی بیوی نے بھی بدلاؤ لانا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں جو محبت اور احترام انہوں نے دکھایا تھا، اب اس کی جگہ سرد موری نے لے لی تھی۔ وہ اکثر ہم سے دور رہنے لگیں اور ہمارے حالات کا مذاق اڑانے لگے۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، مگر میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ ایک دن میں نے اپنے بھائی سے دوبارہ مدد کی درخواست کی، مگر اس بار ان کا رویہ بدل چکا تھا۔ انہوں نے سرد لہجے میں کہا، اب تمہیں اپنی زندگی خود سنبھالنی ہوگی۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل جیسے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بھائی جسے میں ہمیشہ اپنا سہارا سمجھتی تھی، اس قدر بے رخی سے بات کرے گا یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مگر میں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور بوجھل دل کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر میں پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایک طرف بھائی کی بے رخی کا غم تھا تو دوسری طرف اپنی بے بسی کا احساس تھا کہ میں اپنے مسائل خود حل کرنے کے قابل کیوں نہیں ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے سنبھالا اور میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، ہم کسی نہ کسی طرح گزارا کر ہی لیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ ان کی باتوں میں محبت اور ہمدردی تھی، مگر میرے دل میں ایک درد تھا جو سنبھل نہیں رہا تھا۔ رات بھر میں جاگتی رہی اور جب نیند آئی بھی تو کچھ دیر بعد ایک خواب سے جاگ گئی۔ خواب میں اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی جو بچپن میں میرے لیے کھلونے خرید کر لاتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑا رہتا تھا۔ مگر آج وہی بھائی میرے دکھ اور پریشانیوں سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ یہ خیال دل میں خنجر کی طرح چھب رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ اسے کبھی ایسی حالت میں نہ ڈالے، مگر ساتھ ہی ایک احساس بھی ہوا کہ شاید یہ میرے لیے آزمائش کا وقت ہے۔ اگلی صبح میں نے خود کو حوصلہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اپنے آنسو پونچھ کر میں نے ایک نئی شروعات کرنے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا بھائی میری اس حالت کو دیکھ کر مایوس ہو گیا ہے اور اس نے مجھے یہ نصیحت کیا ہے کہ میں خود کو مضبوط بناؤں۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اب میں کسی پر بھی انحصار نہیں کروں گی۔ یہ وقت تھا کہ میں خود ایک نئے سرے سے اب خود کو سنبھالوں اور اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دوں۔ لیکن میں سوچ سوچ کر تھک گئی کہ کیا کروں جس سے ہمارے حالات کچھ بہتر ہو جائیں۔ کم سے کم 2 وقت کی روٹی تو نصیب ہو جائے، لیکن کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور ہر دن کا اختتام ہمارے لیے صرف مایوسی ہی لاتا۔ زندگی میں کہیں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہم ایک اندھیری وادی میں بھٹک رہے ہیں جہاں روشنی کا کوئی امکان نہیں۔ ہر رات ہم دل میں ایک امید لے کر سوتے اور صبح اٹھتے ہی وہ امید مایوسی میں بدل جاتی۔ ہمارے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں بچا تھا، مگر کبھی کبھی دعا بھی بے اثر محسوس ہوتی تھی۔ آخر ایک دن ہمت باندھ کر میں نے سوچا کہ شاید ایک آخری کوشش اور کرنی چاہیے۔ اپنے شوہر سے چوری دل میں یہ امید لے کر میں اپنے بھائی کے پاس گئی کہ شاید وہ اپنے دفتر میں میرے شوہر کو ایک چھوٹی سی نوکری دے دے۔ میں جانتی تھی کہ یہ درخواست کرنا میرے لیے کتنا مشکل تھا، مگر اپنے شوہر کے لیے اپنی عزت نفس کو بھی ایک طرف رکھ دیا۔ مگر جیسے ہی میں نے اپنی بات مکمل کی، میرے بھائی کا چہرہ تن گیا اور ان کی آنکھوں میں ایک سرد مہری سی تھی۔ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا میں اپنے دفتر کو بھی بند کروانے کے لیے اسے اپنے پاس رکھوں؟ اگر وہ اتنا ہی قابل ہوتا تو اس کا اپنا کاروبار کیوں ختم ہوتا؟ ان کے الفاظ میرے دل میں چھری کی طرح پیوست ہو گئے اور اس پر مزید وہ کہنے لگے، اور تم روز روز یہاں آ جاتی ہو، شرم کرو تھوڑی سی۔ اگر تمہیں تھوڑی سی بھی عزت اور غیرت ہے تو دوبارہ میرے پاس نہ آنا۔ ان کے الفاظ سن کر جیسے میرا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور وہاں سے واپس آ گئی، دل میں یہ تہیہ کر کے کہ کبھی دوبارہ اس در پر نہیں آؤں گی۔ گھر واپس آ کر میرا دل شدت سے ٹوٹ چکا تھا۔ میں اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہی تھی۔ میرا دکھ ایسا تھا جیسے کسی نے میرے دل کو ریزہ ریزہ کر دیا ہو۔ دل میں خالی پن اور بے بسی کا احساس تھا، جیسے کوئی مضبوط سہارا ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔
میرے شوہر جو میری حالت سمجھ چکے تھے میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور میری آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے دلاسا دیا، کوئی بات نہیں، ہم کسی نہ کسی طرح گزارا کر لیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ میرا شوہر جس نے ہمیشہ میرے ساتھ ہر دکھ اور تکلیف میں میرا ساتھ دیا، آج بھی میرے لیے مضبوطی کا ستون بن کر کھڑا تھا۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل کچھ سکون پا گیا، مگر اندر ہی اندر میرے بھائی کی باتیں اور رویہ میری روح کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جس بھائی کو میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کا سب سے قریبی رشتہ سمجھا، آج وہ مجھے اس قدر بے دردی سے دھتکار چکا تھا۔ اگلے دن حسب معمول میرے شوہر نوکری کی تلاش میں نکلے۔ اس شام جب وہ گھر واپس آئے تو ان کے چہرے پر ایک چمک اور مسرت تھی جو کئی دنوں بعد میں نے دیکھی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک تھی جب انہوں نے بتایا مجھے ایک ہوٹل میں نوکری مل گئی ہے، اگرچہ تنخواہ بھی کم ہے مگر کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہماری دعا سنی گئی۔ میں نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا، مگر دل میں ایک تلخ احساس بھی تھا۔ مشکلات کے ان دنوں نے خون کے رشتوں کو بھی آزما کر رکھ دیا تھا۔ ہر ایک نے ہم سے منہ موڑ لیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھائی بھی جسے میں نے ہمیشہ اپنے باپ کا درجہ دیا تھا، اس نے بھی ہم سے ہر تعلق توڑ دیا تھا، جیسے ہم اس کی زندگی میں کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ اپنی بیوی بچوں اور دولت کی چمک دمک میں اتنا کھو گیا تھا کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ اس کی دنیا میں ایک بہن بھی ہے جو آج مشکل حالات میں ہے۔ دل میں ایک غم سا تھا کہ جس رشتے کو میں نے ہمیشہ اپنی طاقت سمجھا، آج وہ میرے لیے ایک کڑوا زخم بن چکا تھا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے شوہر نے اپنی محنت سے تھوڑی بہت ترقی کرنا شروع کی۔ اگرچہ وہ کام چھوٹا سا تھا مگر اس میں ہماری زندگی کی بڑی خوشی چھپی تھی۔ ہر مہینے کی آخری تاریخ کو جب وہ اپنی تنخواہ گھر لاتے میری آنکھوں میں ایک خوشی کی جھلک آتی کہ ہمیں کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑ رہا۔ یہ خوشی چھوٹی سی سہی مگر ہمارے لیے ایک بہت قیمتی نعمت تھی۔ اب میں نے اپنی زندگی میں ایک نیا سبق سیکھ لیا تھا۔ میں نے جان لیا کہ دنیا کے سبھی رشتے وقتی اور مفاد پر مبنی ہوتے ہیں اور مشکل وقت میں صرف اللہ ہی ہمارا سچا سہارا ہوتا ہے۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اس مشکل سفر کو طے کروں گی، چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں۔ میرے بھائی کی بے رخی نے مجھے خود مختاری اور خود اعتمادی کا سبق دیا۔ میں نے یہ جان لیا کہ زندگی کی راہیں مشکل ضرور ہوتی ہیں مگر اپنی محنت اور دعا کے ساتھ انسان ہر مشکل پر قابو پا سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا تاکہ ہم اپنی اصل قوت کو پہچان سکیں اور خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھیں۔ اب جب بھی میں ان تلخ لمحوں کو یاد کرتی، میرے دل میں ایک اطمینان سا ہوتا کہ میں نے اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کیا۔ میرے بھائی کی بے رخی نے میرے دل کو توڑ دیا تھا مگر اس نے مجھے ایک نیا راستہ بھی دکھا دیا۔ ایک دن میں یوں ہی اپنا کام نپٹا کر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب میرے شوہر گھر آئے تو وہ بہت پریشان تھے۔ میں نے ان کو پانی دیا اور پاس بیٹھ کر ان سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھنے لگی تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تمہارے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، وہ ہسپتال میں داخل ہیں، ان کے گردے ڈیمیج ہو گئے ہیں اور انہیں ایک ڈونر کی ضرورت ہے، لیکن گردہ صرف ان کا خونی رشتہ ہی انہیں دے سکتا ہے۔ یہ سب سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں رونا شروع ہو گئی۔ میں جلدی سے اٹھی اور چادر لے کر آئی اور اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے میرے بھائی کے پاس لے جائیں۔ میں اپنے بھائی کی سب زیادتیوں کو بھول چکی تھی۔ اس وقت مجھے یاد تھا تو بس اتنا کہ میرے بھائی کو میری ضرورت ہے۔ میرے شوہر فریش ہوئے، خود ہی کھانا کھایا اور مجھے لے کر ہسپتال پہنچ گئے۔ وہاں میں نے اپنے بھائی کا پتہ کر کے ان کے کمرے کی طرف بڑھی اور جب میں نے انہیں دیکھا تو وہ بے سدھ پڑے تھے، منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا اور میں رونے لگی۔ میرے شوہر مجھے وہاں سے باہر لے آئے اور مجھے حوصلہ دینے لگے۔ میں نے ڈاکٹر سے بھائی کی فیملی کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی وائف ہیں ادھر، وہ ابھی باہر کسی کام سے گئی ہیں۔ ڈاکٹر سے ڈونر کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی ارینج نہیں ہوا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں اپنا ایک گردہ اپنے بھائی کو دے دوں گی۔ انہوں نے تعجب سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ تم کیسے دے سکتی ہو، تم تو… لیکن میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی کیونکہ اس وقت مجھے میرے بھائی کی زندگی زیادہ عزیز تھی۔ میں اٹھ کر ڈاکٹر کے کیبن میں چلی گئی اور ان سے کہا کہ ڈاکٹر، میں اپنا گردہ اپنے بھائی کو دوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ میرے بھائی اور بھابھی کو نہ بتانا کہ گردہ میں نے دیا ہے۔ آپ انہیں کہنا کہ ایک دوسرے ہسپتال سے ہم نے پتہ کروایا تھا تو وہاں سے میچ گردہ مل گیا ہے۔ ڈاکٹر میری بات مان گیا اور انہوں نے آپریشن کی تیاری کر لی اور مجھے بھی آپریشن تھیٹر لے گئے۔ ایک انتظار کے بعد آپریشن کامیاب ہو گیا۔
डॉक्टर्स ने भाई को होश आने तक रिकवरी रूम में रखा और जैसे ही भाई को होश आया तो इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया। साथ साथ मेरा भी ट्रीटमेंट जारी रखा और जब मुझे रूम में शिफ्ट करने लगे तो मेरी भाभी ने मुझे देख लिया, लेकिन वो उस वक्त चुप रहीं। जब तीसरा दिन आया तो डॉक्टर ने चेकअप करके मुझे और भाई को डिस्चार्ज किया तो मेरी भाभी मेरे पास आई और उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे शौहर को अपना गुर्दा देने की? तुम्हारा गुर्दा तो पहले ही 50% डैमेज है, तो तुमने जानबूझकर ये एहसान जतलाया कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें धुतकारा और तुमने फिर भी अपना गुर्दा दिया। बहुत सावित्री बन रही हो ना। अभी वो और मारती कि मेरे शौहर ने इनका हाथ पकड़कर झटक दिया। खबरदार, अगर अब आपने इसे हाथ भी लगाया तो मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। अरे आप क्या जानो किसी का प्यार, आपकी आंखों पर तो बस दौलत की पट्टी बंधी हुई है। अगर इतना ही आपको अपने शौहर का ख्याल था तो अपने बेटे से कहती कि वो किडनी दे देता, लेकिन नहीं। जब आपके शौहर ने इनसे कहा तो उन्होंने कहा कि हमारी पूरी लाइफ पड़ी है पापा, हम कैसे दे सकते हैं, अभी हमने शादी करनी है, बच्चे होंगे, हमारे लिए तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, सॉरी हम नहीं दे सकते आपको किडनी। याद है ना आपको? लेकिन ये इनकी बहन ही थी जो अपने भाई की सारी ज्यादतियां भुलाकर अपना गुर्दा देने को तैयार हो गई, क्योंकि इस वक्त इसे सिर्फ अपने भाई की ज़िंदगी बचानी थी बस। और रही बात किडनी में मसले की तो हमने तभी इलाज करवा लिया था और अल्लाह का शुक्र है कि अब इसकी दोनों किडनियां बिल्कुल ठीक थीं। आप प्लीज़ जाएं अपने शौहर के पास, हमें बख्श दें। शहबाज ने शाजिया की भाभी को अच्छे से आईना दिखाया और मुझे लेकर वहां से चल पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने मुझे कमरे में लिटाया और खुद मेरे लिए सूप बनाने चले गए। कुछ ही देर में मेरे शौहर ने मुझे सूप पिलाकर मेडिसिन दी और सुला दिया। टाइम अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। मैं अपने शौहर की तवज्जो और प्यार से अब इस काबिल हो गई थी कि अपना घर संभाल सकूं। मेरी जिंदगी अपनी रूटीन पर आ गई थी। सुबह रोज मेरे शौहर काम पर जाते, मैं पीछे से घर का काम निपटाकर आराम करने लग जाती। जब मेरे शौहर के आने का टाइम होता तो उठकर इनके लिए खाना तैयार करने लगती और इनका इंतजार करने लगती। यूं ही दिन गुजर जाता, लेकिन इन गुजरते दिनों में एक दफा भी अपने भाई की याद से गाफिल नहीं हुई। कई बार मेरा दिल किया कि मैं इन्हें फ़ोन करके पूछ लूं, लेकिन फिर धुतकारे जाने के डर से रुक जाती कि कहीं फिर से वो मुझसे बेरुखी ना बरतें या फिर ये ना समझें कि मैंने एहसान जताने के लिए फ़ोन किया है। एक दिन यूं ही मैं अपने शौहर के इंतज़ार में बैठी हुई थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि दरवाजे पर मेरे भाई और भाभी खड़े थे। मैं यकटिक इन्हें देखे गई। मुझे इतना भी होश न रहा कि इन्हें अंदर बुला लूं। वो तो तब होश आया जब भाई ने कहा कि शाजी, क्या हमें अंदर नहीं बुलाओगी? तो मैं शर्मिंदा होते हुए जल्दी से पीछे होकर इन्हें अंदर आने के लिए रास्ता दिया, तो उन्होंने अंदर आकर मेरे सर पर हाथ रखा और बैठ गए। मैं जल्दी से किचन की तरफ बढ़ी, चूल्हे पर चाय रखी और खुद पानी लेकर इनके पास गई और इन्हें पानी दिया और फिर किचन में आकर चाय बनाने लगी। 10 मिनट में चाय तैयार करके इनके सामने पेश की तो उन्होंने अपने अपने कप उठा लिए, लेकिन सर झुकाए हुए थे। शाजिया, तुमने दोबारा हमारा पता ही नहीं किया, ना ही कोई अपनी खबर दी। अस्पताल से आकर तुम तो भूल ही गई। तो मैं नम आंखों से इन्हें देखने लगी और कहा कि भाई, दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा आपका नंबर लिखकर मिटाती हूँ, सिर्फ इस डर से कि कहीं आप फिर से मुझे धुतकार ना दें या फिर ये ना समझ लें कि मैं आप पर एहसान जतला रही हूँ। मेरा मिलने को बहुत दिल करता था, लेकिन मैं चुप करके अपने आंसू अंदर ही उतार लेती कि आप ठीक हों, बस इतना ही काफ़ी है, मिलने से कौन सा कोई बड़ा हो जाएगा। तो मेरे भाई तड़प गए और उठकर मेरे पास आए। मुझे माफ़ कर दो शाजिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन इस उम्मीद से तुम्हारे पास आया हूँ कि शायद माफ़ी मिल जाए और दिल का बोझ हल्का हो जाए। मैंने अपने भाई के जुड़े हुए हाथ पकड़े और कहा कि भाई प्लीज़ हाथ मत जोड़ें, मैंने तो आपको उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन आपकी बीमारी का सुना था। तो मेरी भाभी भी उठकर मेरे पास आईं और नदामत से सर झुकाए बोलीं कि शाजिया मुझे भी माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, असल में तुम्हारे भाई को तुमसे बदजन करने वाली मैं ही हूँ। मैंने सोचा कि कहीं तुम्हारा भाई तुम्हारी मोहब्बत में आकर तुम्हें अपने घर ही ना ले आए और तुम हमेशा के लिए मेरे सर पर सवार हो जाओ। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे भाई को तुम्हारे खिलाफ करना शुरू कर दिया, जो कि मैंने बहुत गलत किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो मैंने भाभी को भी गले से लगा लिया और मैंने कहा कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो वो मुस्कुराकर मुझे शुक्रिया करने लगीं। अभी हम लोग बैठे बातें कर ही रहे थे कि मेरे शौहर भी आ गए और भाई भाभी को देखकर हैरान रह गए। भाई ने उठकर इनसे भी माफ़ी मांगी और इनको गले से लगा लिया। फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया। उस रात भाई और भाभी हमारे पास ही रुके
اور ساری رات ہم نے ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور بیتے دنوں کو یاد کر کے گزاری، اور یوں ہم سب پھر ایک فیملی ہو گئے۔ ہماری زندگی کی مشکلات ہمیں مایوس ضرور کرتی ہیں، مگر وہی ہمیں صبر اور قربانی کی عظمت کا احساس بھی دلاتی ہیں۔ حالات چاہے کیسے بھی ہوں، کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ان مشکل حالات میں ایک دوسرے کا حوصلہ بن کر ساتھ نبھانا چاہیے۔